یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم وقت ہیں ان کی فرما برداری کرو۔ یہاں پر مفسرین نے بڑا طویل کلام کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا لازمی ہے، اور جو اولی الامر ہیں یعنی حاکم وقت ہیں، ان کے قوانین اور ان کے حکم اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو تو ان کی فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر کوئی قانون شریعت کے خلاف ہو تو پھر شریعت کی بات مانیں گے، حاکم وقت کے قانون کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے اور محدثین نے اور علماء فقہا نے اس پر کلام کیا کہ بغیر شرعی اجازت کے قانون کو توڑنا جائز نہیں ہے جس اسلامی ملک میں ہم رہتے ہوں۔ اگر وہ قانون شریعت کے خلاف نہیں تو اس قانون کی پابندی مسلمانوں پر لازمی ہے۔ ہاں، جو قانون شریعت کے خلاف ہوگا مسلمان اس کی پابندی نہیں کریں گے۔ بعض لوگ بلا وجہ سگنل توڑتے ہیں، ون وے توڑتے ہیں۔ انہیں اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہیے کہ ون وے کا قانون ہے یا سگنل کا قانون ہے، یہ قانون شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو چاہے رات کا وقت ہو، چاہے ٹریفک بند ہو، اگر سگنل کو توڑا جائے تو یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ویسے بھی شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم کسی معاملے میں تنازع کرو، تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے اور کوئی یہ کہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہے میں حق پر ہوں، تو فیصلہ کون کرے گا؟ ارشاد فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بس تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اس معاملے کے لیے رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، قرآن کو دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، احادیث طیبہ کو دیکھیں، شریعت کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔ ذالک خیر، یہ سب سے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام سب سے اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنو، بے شک وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لائے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ ایسے لوگ ہیں جو ایمان کا گمان بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے معاملات ایمان کے برخلاف ہیں۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ شیطان کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں۔ وقد امروا، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا، ان یکفروا بہ، کہ وہ شیطان کو نہ مانے۔ ویرید الشیطان، اور شیطان ارادہ فرماتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ شیطان انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ یہ آیت کریمہ اس منافق کے رد میں نازل ہوئی جس کا نام بشر تھا۔ بشر نامی منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ایک معاملہ پیش کیا، اور اس سے پہلے بات یہ تھی کہ اس کا جو جھگڑا ہوا تھا یہودی سے، اب کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا یا زمین کا جھگڑا تھا، دنیاوی کوئی معاملہ تھا، تو یہودی نے کہا کہ میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں، تو کہتا ہے تو صحیح ہے، فیصلہ کون کرے؟ تو یہودی نے کہا کہ تو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ چل اپنے نبی کے پاس اور تیرے نبی علیہ السلام فیصلہ کریں گے، وہ مجھے قبول ہے۔ یہودی نے کہا، لیکن اس نام نہاد مسلمان نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، مجھے حضور کے پاس نہیں جانا، میں یہودیوں کا جو بہت بڑا عالم ہے اس کے پاس جاؤں گا، کعب بن اشرف کے پاس۔ تو یہودی نے کہا نہیں نہیں، وہ ٹھیک ہے، ہمارا بہت بڑا عالم ہے، وہ یہودیوں کا سردار بھی ہے، توریت کو جاننے والا بھی ہے، لیکن یہ رشوت خور ہے اور یہ فیصلہ کرتے وقت رشوت لیتا ہے، اور آپ کے نبی فیصلہ انصاف کے ساتھ کرتے ہیں، مجھے آپ کے نبی سے فیصلہ کروانا۔ اب حیرت کی بات ہے کہ یہودی اس پر بضد ہے کہ میں آپ کے نبی سے فیصلہ کراؤں گا، اور وہ منافق اس پر بضد ہے کہ مجھے جو ہے فیصلہ یہودی سے کرانا ہے۔ خیر، وہ منافق بامر مجبوری آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا، تو آپ نے فرمایا اس نام نہاد مسلمان سے کہ تمہاری بات غلط ہے، حق جو بنتا ہے اس چیز پر اس یہودی کا بنتا ہے، اور یہ بات صحیح کہہ رہا ہے۔ اب باہر نکلے، یہودی کہنے لگا کہ اب تو سن لیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اس نام نہاد مسلمان نے کہا، اس منافق نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب میری خواہش ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کریں گے۔ اس یہودی نے کئی مرتبہ کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا، اب تم فیصلے کو نہیں مانتے۔ خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ وہ منافق یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت عمر اسلام کے لیے بڑے جلالی ہیں اور دشمنان اسلام پر آپ کی بڑی شدت ہے، تو جب آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے تو جذبات میں آ کر ہو سکتا ہے شاید میرے حق میں فیصلہ کر دیں۔ حالانکہ وہ جانتا یہ نہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے جذبہ تو رکھتے ہیں، لیکن شریعت سے باہر تو آپ بھی نہیں ہوتے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو اس نے کہا کہ آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسی بات سن ہی رہے تھے کہ یہودی بیچ میں بول پڑا، اور یہودی نے کہا کہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس نے کہا مجھے کچھ شک ہے اور میں مطمئن نہیں ہوں۔ آپ نے کہا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے اور اندر سے ننگی تلوار لے کر آئے اور باہر نکل کر ایک جملہ کہا۔ آپ نے فرمایا جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ یہ کہہ کر اس منافق کا سر اڑا دیا۔ اب بڑا شور مچ گیا، اور اس منافق کے جو رشتہ دار منافق تھے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن کو قتل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے بغیر کوئی بات سنے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کبھی کسی مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، یریدون، کہ اوپر ذکر کیا گیا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ شیطان کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں۔ یہاں شیطان سے مراد کعب بن اشرف ہے جو یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، کیونکہ جو شخص گمراہ ہے، کافر ہے، اسے بھی قرآن و حدیث کی اصطلاح میں شیطان کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہ انسانی شیطان ہے، من الجنۃ والناس، سورہ ناس میں دونوں شیطانوں سے پناہ مانگی گئی، انسانی شیطان ہو یا جنات میں سے ہو۔ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقوں سے کہا جائے تعالوا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کلام کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ،
यसुद्दून अन्का सुदूदा, اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ کی بارگاہ میں آنے سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں منافق حاضر ہونے کو تیار نہ تھے۔ فَكَيْفَ، پس کیا انجام ہوا، کیسا انجام ہوا؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، یوں تو آپ کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لیے منافق آتے نہیں ہیں، لیکن جب حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا اور تلوار سے گردن اڑا دی تو پھر آپ کی بارگاہ میں بھاگتے ہوئے آئے۔ فَكَيْفَ، پس کیا حال ہے، کیسا حال ہوا؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان منافقوں پر مصیبت پڑی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے برائی آگے بھیجی، کہ بشر نامی منافق نے حضور کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا۔ ثم، پھر جاؤک، یہ منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کرنا ہے اور ملاپ کرنا ہے۔ یعنی گویا کہ وہ اس بات کی قسمیں کھانے لگے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے بشر نامی منافق رشتہ دار آ کر کہنے لگے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ تو سچا مومن تھا، ہو سکتا ہے اس یہودی نے جھوٹ بولا ہو، حضرت عمر کو مغالطہ ہو گیا ہو، ہم تو احسان کرنے والے ہیں، ہم تو بھلائی کرنے والے ہیں، ہم تو آپس میں ملاپ کے لیے آئے ہیں، اور جھوٹی قسمیں کھانے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر میٹھا شخص، ہر اچھی باتیں کرنے والا، اور ہر شخص جو بظاہر ہمیں یہ لگے کہ قرآن کی بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہی ہو، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تعظیم و توقیر ہے، اگر اس کے عقائد درست ہیں تو ہمیں اس کی باتوں پر کان دھرنا چاہیے۔ اور اس سے ضمن یہ بات پتہ چلی کہ کاروباری معاملات میں بھی اس سے ہٹ کر بات ہے، یہ تو دین کا معاملہ ہے، کاروباری معاملات میں بھی کوئی آدمی قسم کھا لے تو فوراً اعتبار نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ آگے پیچھے دیکھ کر بھروسہ نہ کر لیا جائے کہ خیر فی زمانہ تو نعوذ باللہ من ذالک، لوگ اتنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر لوگ اندھا اعتماد کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔